اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 24 اور پارہ نمبر 5 کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملک یمین بن جائیں، باندی بن جائیں۔ یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں وہ حرام ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہیں اس لیے آپ پر حرام ہیں۔ لیکن ایک عورت کو اگر اس کا شوہر طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ حرمت ابدی قسم کی نہیں ہے، جیسا کہ محرمات ابدیہ ہیں، یہ صورت اس سے الگ ہے۔ 3 قسمیں بتلائی تھیں محرمات کی، ان میں سے پہلی 2 قسم تو محرمات ابدیہ میں شامل ہیں، اور جو یہ تیسری قسم ہے محرمات بالمصاہرہ، یہ ابدیہ نہیں ہے۔ اگر اس کا شوہر طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ حرمت ابدی قسم کی نہیں ہے۔ محصنات ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی کے نکاح میں ہوں۔ دیکھیے اصل اس کا جو مادہ ہے وہ حصن ہے۔ حصن کہتے ہیں قلعے کو، قلعہ، اور احسان کے معنی کسی چیز کو اپنی حفاظت میں لینے کے ہیں۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے احسان سین کے ساتھ، اس کا تو مطلب ہوتا ہے احسان ماننا، لیکن یہ جو احسان ہے وہ سواد سے ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں احسان کے کسی چیز کو اپنی حفاظت میں لینے کی، اور کسی کی حفاظت میں ہونے کے بھی معنی آتے ہیں۔ تو اب دیکھیے محصنات کا مطلب یہ ہوا، یعنی وہ عورتیں جو کسی خاندان کے قلعے کے اندر ہوں، محفوظ ہوں اور شوہر والیاں ہوں۔ اور یہ لفظ محصنات آزاد خاندانی شریف لڑکیوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ آزاد مطلب باندی کے مقابلے میں، اور یہ لفظ یعنی لفظ محصنات آزاد خاندانی شریف لڑکیوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے باندیوں کے مقابلے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما ملکت ایمانکم، تو اب لفظی ترجمہ ہوا کہ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملک یمین بن جائے، باندی بن جائے۔ یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے۔ تو عدت گزارنے کے بعد اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے، عدت گزارنے کے بعد اب یہ عورت آزاد ہو جاتی ہے، اب یہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو محصنات آزاد خاندانی شریف لڑکیوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے باندیوں کے مقابلے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما ملکت ایمانکم،
سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملک یمین بن جائے، یعنی جنگ کے نتیجے میں تمہارے یہاں کنیز بن کر آ جائے۔ یہ عورتیں باندیوں کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے، یعنی یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فریضہ ہے، یعنی اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی ہمارے اوپر لازم کر دی گئی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو محرمات جو بیان کی گئی ہیں فلاں فلاں، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صرف تھوڑی سی تعداد میں محرمات ہیں جن سے نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا گیا ہے، باقی کثیر تعداد حلال عورتوں کی ہے۔ یعنی مباحات کا دائرہ اسلام نے وسیع رکھا ہے، جو چیز جائز ہے اس کے دائرے کو اسلام نے بہت وسیع رکھا ہے، جبکہ تو محرمات کا دائرہ محدود ہے، اور جو حلال عورتیں ہیں ان کا دائرہ اسلام نے وسیع رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں محرمات کا دائرہ محدود ہے، تاکہ اس بارے میں لوگوں کے درمیان آسانی پیدا ہو، اور جتنی بھی محرمات ہیں انسان کی انسانیت ان سے نکاح کرنے میں کراہت محسوس کرتی ہے۔ خود انسان کی انسانیت، ایک انسان نہیں چاہتا کہ محرمات سے نکاح کیا جائے۔ اب اگر کسی میں انسانیت ہی نہیں ہے تو وہ بات الگ ہے، نہ ماننے والے تو خدا کو بھی نہیں مانتے، تو اس کا قانون کیسے مانیں گے؟ تو بہرحال جتنی بھی محرمات ہیں انسان کی انسانیت ان سے نکاح کرنے میں کراہت محسوس کرتی ہے۔ انسان کی فطرت ان عورتوں کو نکاح کی حیثیت سے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی شخص اس فطری قانون کے خلاف کرتا ہے تو گویا وہ فطرت کے خلاف کرتا ہے۔ اس شخص کے اندر انسانیت باقی کوئی نہیں ہے، انسانیت ہی نہیں ہے۔ میوٹ کیسے ہو گیا پتہ نہیں اپنے آپ؟ یہ ابھی ہوا یا پہلے ہو گیا تھا؟ اچھا، تو اب آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی اب آ رہی ہے آواز۔ تو اسلام نے صرف تھوڑی سی تعداد میں محرمات رکھی ہیں جن سے نکاح حرام کر دیا گیا ہے، باقی کثیر تعداد حلال عورتیں ہیں۔ یعنی مباحات کا دائرہ اسلام نے وسیع رکھا ہے، جبکہ محرمات کا دائرہ محدود کر دیا ہے، تاکہ اس بارے میں لوگوں کے درمیان آسانی پیدا ہو۔ اور جتنی بھی محرمات ہیں انسان کی انسانیت ان سے نکاح کرنے پر کراہت محسوس کرتی ہے۔ انسان کی فطرت ان عورتوں کو نکاح کی حیثیت سے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی شخص اس فطری قانون کے خلاف کرتا ہے تو گویا وہ فطرت کے خلاف کرتا ہے، اس شخص کے اندر انسانیت ہی باقی نہیں رہی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو، حلال عورتوں کے طالب بنو، یعنی ان کے مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں محسنین غیر مسافحین، اس شرط کے ساتھ
کہ ان کو نکاح میں محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، محسنین غیر مسافین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے لیے یہ شرط لگائی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ان کو نکاح میں محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی نکاح سے نیت گھر بسانے کی ہونی چاہیے، صرف موج مستی کی نہ ہو، اس کو صرف محض کھیل تماشا نہ بناؤ۔ یہی مطلب ہے آیت کریمہ کے اس جملے کا، محسنین غیر مسافحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ان عورتوں کو نکاح میں محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی اس نکاح سے ہماری نیت گھر بسانے کی ہو، صرف موج مستی کرنے کی نہ ہو، اس کو صرف ایک کھیل تماشا نہ بناؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس تم نے ان سے جو بھی فائدہ حاصل کیا ہو تو اس کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس تم نے ان سے جو بھی فائدہ حاصل کیا ہے اس کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیے تھے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، البتہ اس بات کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقررہ ہونے کے بعد آپسی رضامندی سے اس میں کوئی کمی بیشی کر لو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ علیم اور حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت کا مطلب خیز ترجمہ ہے اور الگ سے وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت اس کے اندر نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 25 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ تمہاری ان بادیوں سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور وہ ایمان والیاں ہوں۔ یہاں محسنات دوسرے معنی میں آیا ہے، یعنی شریف خاندان آزاد مسلمان عورتیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر کوئی بیچارہ مفلس نادار غریب ہے، ایک خاندانی عورت سے نکاح کرنے پر قدرت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ معاشرے میں اگر مسلمان باندیاں موجود ہوں تو ان سے نکاح کر لے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہے دنیا میں وہ مومن سمجھا جائے گا۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت کے معاشرے میں بالفعل یہ شکلیں موجود تھیں۔ آیت میں نعوذ باللہ منہ یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ ایسی شکلیں پیدا کرو۔ غلام اور باندیوں کا معاملہ اس وقت بین الاقوامی حالات اور جنگ کے قیدیوں کے مسئلے کے ایک حل کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی موجود تھا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس معاشرے میں قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا
اس میں حقیقت میں کیا صورتحال تھی اور قرآن کریم نے کس کس اعتبار سے آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی اور بہتری پیدا کی ہے۔ یہ بات بہت قیمتی ہے، اہمیت رکھتی ہے کہ تاکہ کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے کہ اس وقت کے معاشرے میں، یہ اب کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہی بات ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں بالفعل یہ شکلیں موجود تھیں۔ آیت میں یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم ایسی شکلیں پیدا کرو کہ اگر آزاد نہ ہو تو غلام باندی سے شادی کر لو، تو یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ ایسی شکلیں پیدا کر لو۔ غلام اور باندیوں کا معاملہ اس وقت کے بین الاقوامی حالات اور جنگ کے قیدیوں کے مسئلے کے ایک حل کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی موجود تھا۔ ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ جس معاشرے میں قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا اس میں حقیقت میں کیا صورتحال تھی اور اس میں کس کس اعتبار سے قرآن نے آہستہ آہستہ تبدیلی اور بہتریاں پیدا کی ہیں تاکہ معاشرہ ہر طرح کے فتنے اور فساد سے پاک ہو جائے۔ قرآن نے آ کر یہ فطری قانون عطا کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے کے مطابق، محسنات غیر مصافحات، ان کو نکاح میں لا کر، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والیاں ہوں۔ ان سے نکاح کا تعلق ہوگا جس میں نیت گھر بسانے کی ہونی چاہیے، صرف مستی کرنے اور شہوت رانی کی نیت نہ ہو، یعنی یہ عورتیں نکاح کی بندش میں ہو کر محفوظ آزاد شہوت رانی کرتی نہ پھریں۔ یہ عورتیں نکاح کی بندش میں بند کر محفوظ ہو کر آزاد شہوت رانی کرتی نہ پھریں۔ ولا متخذات اقدان، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کریں، یعنی غلط رویہ اختیار نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ صاف الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ کسی باندی سے جب نکاح ہو تو علل اعلان ہو، معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں کی باندی اب فلاں کے نکاح میں ہے۔ دیکھیے اس کی مثال بھی ملتی ہے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سمیہ سے نکاح کیا تھا۔ حضرت سمیہ ابو جہل کے چچا کی باندی تھیں، ان کی غلام تھیں، جو ایک شریف انسان تھے۔ ادھر حضرت یاسر یمن میں تھے، یمن سے مکے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، تو انہوں نے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر ان کی باندی سمیہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر ان سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ 3 افراد پر مشتمل فیملی تھی، یاسر، عمار اور سمیہ، اور تاریخ کی کتابوں میں ان کا بڑا ذکر ملتا ہے کیونکہ انہوں نے شروع کے لوگوں میں اسلام قبول کرنے والے تھے، اور اسلام قبول کرنے کی پاداش میں انہوں نے بڑی سخت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو بہرحال یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ ابو جہل کے چچا کی ایک باندی تھی، اور وہ شخص یعنی ابو جہل کے چچا ایک شریف انسان تھے۔ حضرت یاسر جب یمن سے آئے اور مکے میں آباد ہوئے تو انہوں نے ابو جہل کے چچا سے اجازت طلب کی اور انہوں نے حضرت سمیہ سے شادی کر لی، اور ان سے حضرت عمار پیدا ہوئے۔ یہ 3 افراد پر مشتمل فیملی تھی، یاسر، عمار، سمیہ۔ ابو جہل کے چچا کا جب انتقال ہو گیا
تو ابو جہل کو اس کنبے پر اختیار حاصل ہو گیا اور ابو جہل نے اس فیملی کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سخت سے سخت تکلیف پہنچائی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ وضاحت سے ملتا ہے۔ تو بہرحال آیت کریمہ کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب نکاح ہو تو علل اعلان ہو، اور یہ صرف باندی کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ کوئی بھی اگر نکاح ہے تو علل اعلان ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ نکاح اور زنا میں فرق یہی ہے کہ زنا چوری چھپے ہوتا ہے اور نکاح علل اعلان ہوتا ہے، کیونکہ یہ جائز رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے نکاح کیا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو صحابہ کو عرض کیا، فرمایا کہ سب لوگوں کو اعلان کر دو، بتلا دو، ابو بکر اور عمر کو بھی بلا لاؤ اور بتلا دو کہ نکاح ہو گیا ہے۔ تو بہرحال نکاح میں اور زنا میں یہی فرق ہے۔ تو ابو جہل نے اس فیملی کو بڑی سخت سے سخت تکلیف پہنچائی۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی مثال ملتی ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اس کے بعد اگر وہ بے حیائی کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا کے مقابلے میں آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اس کے بعد وہ بے حیائی کرنے لگیں تو ان پر اس سزا کے مقابلے میں آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ یعنی اگر باندی، یہ باندی کے معاملے میں ہے کہ اگر باندی نکاح کے بعد بے حیائی کرنے لگ جائے تو پھر اس کی سزا، تو ان پر اس سزا کے مقابلے میں آدھی سزا ہے جو کہ آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ دیکھیے معرف القرآن میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب باندیاں نکاح میں آ گئیں اور ان کے پاک دامن رہنے کا انتظام ہو گیا تو اب اگر وہ زنا کر بیٹھیں تو ان کو اس سزا سے آدھی سزا ملے گی جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ آیت میں غیر شادی شدہ آزاد عورتیں مراد ہیں۔ غیر شادی شدہ آزاد عورت سے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جیسا کہ اس کا ذکر سورہ نور کی آیت میں مذکور ہے۔ اور جو کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کر لے تو اس کی سزا رجم ہے، کیونکہ اس سزا کے 2 حصے نہیں ہو سکتے، رجم کے 2 حصے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تمام اماموں کا مسلک یہی ہے کہ غلام یا باندی چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ کنوارے ہوں، اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کی سزا 50 کوڑے ہے۔ باندیوں کا حکم تو قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے اور غلام کا مسئلہ بھی ضمنی طور پر اسی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کو زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی زنا کے اندیشے کے باوجود اگر صبر کر لو اور اپنے نفسوں کو پاک دامن رکھ سکو تو یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ باندیوں سے نکاح کرو۔ آیت کے ختم پر فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی باندیوں سے نکاح کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر اس کراہت کے باوجود اس پر عمل کر لو تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اس نے باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی ہے اور اس کو ممنوع قرار نہیں دیا ہے۔ تو یہ وضاحت ہے جو کہ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے، اور بھی بہت ساری اس کی وضاحت ہے۔ وضاحت میں نہ جاتے ہوئے صرف موٹے موٹے احکام آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔